سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، جس پر سب سے زیادہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے گئے اور ان کی سیرت کو مسخ کیا گیا، وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ جو تھی اس کی خلافت کو تبدیل کر کے بادشاہت کو اختیار کیا، اور اپنے ذہن سے ایک اختراع پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ دیکھو خلافت کی بالکل ضد بادشاہت ہے، جس کو اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا، حالانکہ یہ بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خلافت کا ذکر کیا وہیں نعمت کے طور پر بادشاہت کا بھی ذکر کیا، اور اسلام میں صحیح بادشاہت، عدل و انصاف کی بادشاہت مذموم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو کیا ہے یہ انوکھا معلوم ہو اور ناک بھوں چڑھائے، لیکن مجھے حق بات کہنی ہے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ آج غلط العام جو ذہن بنا ہوا ہے اور ایک خاص تحریک نے بنایا ہے، اور اس پر ترا ہے کہ بہت سے مؤرخین نے اسے کیا کیا اور مزین کیا اپنی اپنی کتابوں میں، خاص کر 19ویں صدی کے اندر بعض وہ تحریکات اٹھے جنہوں نے اس پر خصوصی کام کیا، اور اس حیثیت سے لوگوں کے اندر ذہن بنایا گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول تو ہمیں خلافت دیے، لیکن حضرت معاویہ نے اس خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا، جو کہ عین خلافت کی ضد ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا صحیح میں خلافت کی ضد بادشاہت ہے؟ اور بادشاہت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیجئے، سورہ صاد کے اندر جب ان کا ذکر آتا ہے تو خود انہوں نے جو مانگا وہ دراصل بادشاہت تھی۔ فرمایا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت جو اس سے پہلے کسی اور کو تو نے عطا نہ کی۔ یہاں خلافت نہیں ہے، مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، بادشاہت مانگی ہے، نبی جیسی شخصیت سلیمان۔ ہاں حضرت سلیمان نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت دی۔ اگر بادشاہت غلط ہوتی یا بادشاہت خلافت کے ضد ہوتی یا بادشاہت کا تصور اسلام میں نہیں ہوتا تو ایک نبی کیسے اس کو مانگ سکتا ہے، اللہ اس کو کیسے عطا کر سکتا ہے؟ ہم نے دراصل کیا کیا، جاہلیت کے بادشاہوں پر مسلم بادشاہوں کا بھی قیاس کر کے کہا کہ بادشاہ جیسے انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، فرعون بھی بادشاہ تھا لیکن وہ رب کو مانتا نہیں تھا، یا اپنے آپ کو ہی رب کہتا تھا، یا اسلام کے کسی اصول کو یا آ کر یہ خدا کو ماننے والا توحید پہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح ہم نے کیا کیا کہ اسلامی دور خلافت کے اندر آنے والی بادشاہوں کو بھی فرعون جیسے بادشاہوں کے ساتھ برابر کر کے ہم نے کہہ دیا کہ اسلام میں بادشاہت ہی نہیں، حالانکہ یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ صحیح احادیث سے ثابت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے دور میں تمہارے پاس خلافت رکھے گا، پھر اس کے بعد دوسرا دور وہ آئے گا جس میں بادشاہت ہوگی رحمت والی بادشاہت۔ جب بادشاہت ہی غلط ہے تو رحمت والی کیا، زحمت والی کیا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ایک دور تمہارا رحمت والی بادشاہت کا آئے گا، اور رحمت والی بادشاہت اگر آپ مان بھی لیں کہ حضرت معاویہ پہلے بادشاہ تھے تو بھی رحمت والے ہوئے نا، بادشاہت تو اس میں ثابت ہو گئی، بادشاہت خلافت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یا اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے خلافت علی منہاج النبوہ، اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% ہو بہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ 30 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برابر نافذ رہا۔ پھر اس کے بعد 100 سالہ دور ہمارا وہ ہے جس میں پورا اسلام رہا، بس اوپر نیچے کچھ باتیں ہوئی، بس تھوڑے سے کیا انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ کردار بادشاہوں کے ایسے آئے جو اچھے نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر سب سسٹم ختم ہو گیا، اسلام کا بول بالا ختم ہو گیا، ہرگز بھی نہیں۔
اس غلط تصویر کو دینے کے لیے اندرونی طور پر جو کام ہوا وہ شیعوں کا اور یہودیوں کا ہوا، اور اس میں سپورٹ خود بعض اہل سنت ہوئے بعد میں۔ اور یہ بدبخت ترین شخص آج کا جو علی مرزا ہے وہ بھی دراصل اسی کا پروردہ کارندہ ہے، اور اس پر بہت سے کیا ہے کام جو ہوئے ہیں وہ پورے یہودی یا تو رافضی یا تو شیعی ذہنیت رکھنے والوں نے کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے تاریخ کی عظیم ترین کتاب تاریخ طبری کا حوالہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اپنے ہی لوگوں نے جو لکھا ہے انہوں نے تو یہی لکھا ہے نا۔ بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ کتاب لکھا اس کے مقدمے میں، اس کے پریفیس میں انہوں نے اس بات کو علانیہ لکھ دیا کہ دیکھو ہمارے پاس جو بھی پہنچا سند کے اعتبار سے، اگر ہم کو سند مل گئی تو ہم نے لکھ دیا، اب اس میں صحیح کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ ہم نے تحقیق نہیں کی، وہ آگے آنے والوں پر ہم نے کیا ہے ذمہ داری ڈال دی۔ تو صحیح خبریں غلط خبریں سب ملا کے لکھ دی گئی، خالی حوالہ طبری کا دے کر بات کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور الزامات صحابہ کو نہیں دے سکتے، یا آ کر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ خلافت سے بدل گئی تاریخ کے اندر اور بدلانے والے بادشاہت کو سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے مقدمہ پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو پہلے اس کا پریفیس پڑھنا چاہیے کہ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اسی وجہ سے ابن خلدون کہتے ہیں کہ انہوں نے صاف لکھا ہے طبری کے مقدمے کے اندر کہ یہ جو میرے پاس جو بات بھی آئی، خواہ اس میں قباحت ہے، صحابہ پر لعن طعن ہے، یا آ کر ایسی منسوب ہے بات جو ہم مان ہی نہیں سکتے، تو یاد رکھو میں نے اس واسطے لے لی کہ وہ میرے پاس آ گئی اور اس کی لانے والے کے بارے میں مجھے سند مل گئی۔ اب بقیہ وہ صحیح ہے یا غلط وہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس کو اکٹھا کر دیا۔ بعد کے لوگوں نے کیا کیا، یہ بات بالکل حذف کر دی، ان کے مقدمے کو پڑھا ہی نہیں، اب لکھنے لگے کہ یہ تاریخ طبری میں ہے، یہ حوالہ ایسا ہے ایسا ہے، ہزاروں الزامات رکھنا شروع کر دیے۔ اور بعضوں نے کیا کیا، اصول ہی بنا لیا کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی عظمت کو یا ان کی صحابیت کو، ہمیں تو صرف حضرت علی کے فضائل کو ذکر کر کے ثابت کرنا ہے کہ جو بھی ہوا غلط ہوا۔ اس واسطے پہلے ہی انہوں نے ایک سانچہ بنا دیا، اور اس سانچے میں جہاں جہاں بھی ان کو کیا ہے کچھ بھی مواد ملا وہ لے کے اکٹھا کر کے جمع کرنے لگے اور عوام کو دھوکہ دینے لگے۔